تو اسی پر بات کر رہے تھے شرمیلا صاحب. شرمیلا صاحبہ آپ وہ سوال بھی کنٹینیو کیجیے گا. آپ کہہ رہی تھی کہ بلاول صاحب بڑے انٹرسٹ لیتے ہیں, لیکن ذرا یہ بتائیے گا, اکثر و بیشتر وہ شہباز اسپیڈ کی بھی بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور آج کل محسن اسپیڈ کا بھی کافی ذکر ہے, تو جو کمیٹی میں ان کی انکلوژن تھی اس کو اپوز کیا ہے پیپلز پارٹی نے محسن نقوی صاحب کی. وائی, واٹ از دا ریزن؟ دیکھیے صدف, میں اس بات کی تصدیق یا تردید تو نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے ابھی تک اس بارے میں تصدیق نہیں کی ہے, لیکن ایک بات تو بڑے واضح ہے کہ صوبائی پروجیکٹس کے اندر کسی بھی وفاق کے نمائندے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس قسم کا کوئی نمائندہ پنجاب میں ہے؟ یا محسن نقوی صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور اظہر زرداری صاحب کے لیے بھی ہیں, کیا وہ پنجاب کے منصوبے بھی دیکھ رہے ہیں یا وہ خیبر پختونخوا بلوچستان کے منصوبے بھی دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جب ہم صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں اور ایک فنکشنل ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے یہاں پر تو الحمدللہ ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی ہے جو کہ پنجاب میں نہیں موجود, تو یہاں پر تو میں سمجھتی ہوں کہ وفاق کے کسی نمائندے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ویسے ہی دورہ آنا چاہتے ہیں, دیکھنے چاہتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے, کسی کے اوپر روک تھام نہیں ہے کہ وہ سندھ کا رخ کریں. ویسے ہی تجویز ہے لیکن اس کے علاوہ جی یہ تجویز ہے کس کی ان کو شامل کرنے کی؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ میں اس تجویز کی کیا صداقت یا اس کی تردید میں نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے ابھی تک اس بارے میں نہیں, خود بھی میں نے ابھی آپ کی چینل پہ اس خبر کو دیکھا, لیکن جب تک میں اس کی تصدیق نہ کروں تو میں اس کو حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتی کہ یہ بات صحیح ہے. لیکن یہ میری اپنی آرا ضرور ہے کہ کسی بھی وفاق کے نمائندے کی سندھ کے پروجیکٹس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سندھ ایک خود مختار صوبہ ہے, وہاں پر ایک فنکشنل سندھ گورنمنٹ ہے, وہاں پر لوکل گورنمنٹ سسٹم بالکل انٹیکٹ ہے جو دیکھ رہا ہے, اور پھر آپ لوگ سارے بیٹھے ہیں دیکھنے کے لیے, تو میں نہیں سمجھتی کسی اور کی مانیٹرنگ کی ضرورت ہونی چاہیے. شرمیلا صاحبہ, گورنر ہاؤس میں ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما جو ہیں وہ مخاطب ہوتے ہیں. گورنر سندھ کامران رسوئی صاحب کافی غصے میں ہوتے ہیں, وہاں پر تقریر کرتے ہیں, اس کے بعد پھر شجیل میمن صاحب اس تقریر کا ان کی باتوں کا جواب بھی دیتے ہیں. 28ویں ترمیم کی باز گشت ہے, تو کیا پیپلز پارٹی وفاق سے یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ حمایت کے بدلے گورنر کو ہٹایا جائے, گورنر کو چینج کیا جائے, وہ جو 2-2 والا فارمولا تھا اس کو اپنایا جائے؟ دیکھیں سیم, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایک معاہدہ تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ صوبہ سندھ کا گورنر یا تو پیپلز پارٹی کا ہوگا یا پھر پی ایم ایل این کا ہوگا. اگر تو اپنا نہیں لگانا چاہ رہے تو پھر پیپلز پارٹی کا لگنے دیں, لیکن یہ بالکل بھی طے نہیں ہوا تھا کہ ایم کیو ایم کا گورنر یہاں پر ہوگا. میرا اپنا خیال یہ ہے اور ہم سب کی ذاتی رائے یہ بھی ہے, بلکہ ایم کیو ایم کے اپنے لوگوں کی جو ان کے سٹنگ ممبرز ہیں اسمبلی کے, ان کی اپنی رائے بھی ہے کہ یہ اوور سٹے کر گئے ہیں اور ان کو جانا چاہیے. اچھا, مطلب یہ پیپلز پارٹی کی خواہش نہیں ہے, یہ ایم کیو ایم کے اپنے لوگوں کی بھی خواہش ہے, اور یہ بڑے دیرینہ عرصے سے یہ خواہش ہے. تو کسی کا آپ نام بتا سکتی ہوں کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے لاسٹ ٹائم ہم پوچھ رہے تھے تو وہ تو اس چیز کے حامی ہمیں نظر نہیں آئے. فاروق ستار صاحب کو چھوڑ کے باقی سب کی یہی رائے ہے کہ ان کو جانا چاہیے اور بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ سارے گورنرز چینج ہوئے, جب نئے حکومت آئی تو باقی سارے تینوں صوبوں کے گورنرز لگے. ایک یہ واحد گورنر تھے جو ابھی تک چل رہے ہیں, اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ان کے جانے کی بات ہوئی, اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہی ہے بات. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک معاہدہ ہے جس کے تحت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ گورنر چینج ہونا ہے. اب کوئی بھی کسی بھی عہدے پہ تا حیات تو نہیں رہتا نا, اٹ از ناٹ اے لائف ٹائم پوزیشن کہ کوئی ایک شخص آ کے اس کے اوپر بیٹھ جائے. ویسے بھی تبدیلی اچھی بات ہوتی ہے. شرمیلا, ابھی جو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے جو وفاق کے انڈر دے دینے کا مطالبہ, الگ صوبے کا مطالبہ, اب یہ سینٹ اور ہم دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی میں شہریمان صاحبہ اور شازیہ مری صاحبہ نے بھی گفتگو کی. ویسے آپ کے خیال میں اس معاملے کا حل ہے کیا؟ دونوں جماعتیں اگر مل بیٹھ جائیں, مسائل کے حل پہ بات کر لیں, یہ آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس, انیشیٹ کون کرے گا اسے؟ صدف, مجھے ایک بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ کراچی کے اندر اگر آپ کو ایک سڑک ٹوٹی ہوئی نظر آ جاتی ہے, اس پہ مرمت ہو رہی ہے, تو شور واویلا مچ جاتا ہے کہ جی کراچی کو وفاق کے حوالے کرتے ہیں. کراچی میں خدا نخواستہ کسی بچے کی ہلاکت ہو جاتی ہے, جو کہ میں بہت تکلیف میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ کوئی ڈرین کھلا ہوا یا کچھ ہوا تو کہہ دیتے ہیں جی وفاق کے حوالے کر دیں کراچی کو. وائے خیبر پختونخوا کے اندر, پشاور کے اندر جب بم دھماکے ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پشاور کو وفاق کے حوالے کر دیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتی ہے آپ لوگ 17 سال سے ہیں اور مسائل وہی کے وہی ہیں.
نہیں 17 سال سے بالکل ہم ہیں. تو خیبر پختونخوا کے اندر بھی 15 سال سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے. دیکھیں میں یہ بالکل مانتی ہوں کہ ایشوز ہیں, ایشوز ریزالو ہونے چاہیے, اور ایشوز ریزالو ہو رہے ہیں. ایک وقت ایسا تھا جب آپ بیٹھ کے, میں آپ کے ساتھ شو کرتی تھی, آپ کہتے تھے کراچی میں تو ٹرانسپورٹیشن کا کوئی نظام ہی نہیں, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. ابھی ہے. دوسرے صوبوں کو دیکھیں, آج آپ یہ کہہ سکتی ہیں ابھی بالکل ہے. کراچی کی آبادی کے حساب سے ہے صوبے کے اندر بالخصوص کراچی کے کراچی کی آبادی کے نصاب سے ہم بڑھا رہے ہیں. دیکھیے اوور نائٹ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی, دیر آئے درست آئے. لیکن کراچی میں آج ایک الیکٹرک بسز کا سسٹم ہے, پنک بسز کا الگ سسٹم ہے, اسکوٹیز الگ دی جا رہی ہے, ایک سسٹم ہے. کراچی کی آبادی کو آپ دیکھیں, اور کراچی کی آبادی آج سے 17 سال پہلے اور آج میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. کراچی کے ریسورسز کے اوپر باہر سے جو لوگ آتے ہیں کراچی میں نوکریاں تلاش کرنے اور رہنے کے لیے, وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. دیکھیے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پورے ملک کے اندر ابھی جو پلاننگ ڈویژن نے جو اس وقت رپورٹ اپنی آفیشیل پاکستان کی جانب سے جاری کری ہے, اس میں جو غربت کی سطح سے نیچے جو لوگ ہیں, جو پاورٹی لیول ہے, وہ پچھلے 17 سالوں میں 15 سالوں میں بڑھ کے 29% ہو گیا. تو یہ پورے ملک کا یہ حال ہے, یہ کوئی خاص کوئی مہربانی صبح کراچی اسپیسیفک کے نہیں. لیے ٹھیک ہے شرمیلا, تھینک یو سو مچ. اور ظاہر پرفارمنس کے لیے تمام گورنمنٹ کو اپنی سپیڈ بڑھانی ہوگی. سپیڈ تو بڑھانی ہوگی بالکل جی. اور ہم